کروا لیں. تو میں نے کہا میڈم میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے گھر کے اندر الحمدللہ بچے کی تعلیم تربیت کا بڑا اچھا ماحول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ راستہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جہاں بچے کی گو کہ اس بچے کی شکایت لے کے نہیں کیا تھا. میں ایسے ہی جو والدین اور ٹیچرز کا ایک آپس میں لنک ہونا چاہیے اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا. تو ٹیچر نے جب مجھے یہ کہا، میں نے کہا میڈم میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے بچے کو جب یہاں پہ داخل کروانے کے لیے لایا تھا تو اس کی لکھنے کی جو طاقت تھی، وہ اس کی گفتگو کی طاقت، وہ میرے پاس اور ریکارڈ موجود ہے. اگر 4 سال کے بعد میرے بچے کے اندر اخلاقیات کی کمی آئی تو میں دنیا کا پہلا انسان ہوں گا جو کورٹ میں آپ کو لے جاؤں گا کہ میرے بچے کو اس اسکول میں، اس سسٹم میں اور اس ٹیچر نے اس کا مزاج خراب کر دیا. تو ہم لوگوں کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تجارتی منڈیاں سکولز بن چکے ہیں. اور قرآن جس کو بینگ اے مسلم میں کہتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے امت مسلمہ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدارا سکولز جو آپ کے ہیں ان کے اندر نہ نماز پڑھائی جاتی ہے. 90% جو انگلش میڈیم سکول جس کو کہا گیا، مجھے نہیں پتا کہ انگلش میڈیم کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس میں بچے کی اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے. اسلام سے اگر دوری کی تربیت نہیں دی جا رہی ہے، لیکن اسلام کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا جاتا ہے. 5ویں کلاس کا بچہ، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو دوسرا کلمہ سنائیں، وہ کہتا ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ہاشمی صاحب، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری ترجیح، ہم اگر اسلامی ملک کے اندر تعلیم دے رہے ہیں تو یقیناً ہمیں اسلامی ملک ہونے کے ناطے اپنے بچے کو اسلام کی، اب یہ ٹکا ٹک جو موبائل کے اندر میسیجز کرنا کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ کوئی تربیت نہیں ہے. تو اس میں اساتذہ کرام بھی برابر کے مجرم ہیں، اور والدین کے اندر جس طرح ذاکر صاحب نے کہا مائیں ہوتی ہیں، مائیں اگر بہت زیادہ تربیت یافتہ نہیں بھی ہیں تو کم از کم بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ٹی وی کے اگر پروگرام بہت ضروری ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی تو دکھا سکتی ہیں، ان کو نعت شریف بھی سکھا سکتی ہیں، ان کو کلمے بھی پڑھا سکتی ہیں. تو اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاشمی صاحب، چونکہ میری شاید آپ کے سوال کے سے میری تفاصیل زیادہ ہوگی لیکن بڑاس بڑی ہے اس کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نسل 90% پاکستان کے تعلیمی اداروں سے فارغ کر رہے ہیں، یہ بذات خود ایک عذاب کی صورت ہے. میں عذاب کہوں گا، اور اس کے اوپر شاید آنے والے وقت میں جنگیں ہو جائیں. ہاشمی صاحب، جنگ و جدل ہوگا، وہ اس لیے کہ یہ پتہ نہیں ہے کس کلچر کی. اور اردو ہے نا آپ کی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پاکستان بنایا، انہوں نے اس اردو زبان کی بات کی تھی. آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ اردو کا کئی